کہ ایک دن قیامت کا قائم ہونے والا ہے جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ خود غور فرمائیں کہ اگر اس عقیدہ آخرت ہی کو نکال لو تو بچتا کیا ہے؟ اگر آج کوئی کسی کے ساتھ آج کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آخرت میں اس کی جزا، اللہ راضی ہوگا آخرت میں اس کی جزا۔ کوئی سچ بول رہا ہے تو کس بنیاد پر؟ اللہ راضی ہوگا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ۔ کوئی عبادت کی مشقتوں کو برداشت کر رہا ہے تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ کوئی روزے رکھ رہا ہے شدید گرمی کی حالت میں تو کس بنیاد پر رکھ رہا ہے؟ آخرت پر اعتقاد کی بنیاد پر ہی تو رکھ رہا ہے۔ کوئی کسی پر ظلم کرنے سے خود کو روک رہا ہے تو کس بنیاد پر روک رہا ہے؟ کہ آخرت پر اس کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ تو اگر آخرت کا عقیدہ ہی زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں بچتا۔ آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ کا قانون وغیرہ نہ ہو اور یہ ادارے نہ ہوں جو مجرم کو گرفت میں لائیں اور اس کو سزا دیں تو پھر کیا ہو؟ ادارے چلے ختم کر دیتے ہیں، عدالتیں ختم کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر جس کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ تو اگر آخرت کا اعتقاد انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر جس کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا اور نظم تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو آخرت کا اعتقاد بنیادی لازمی عقائد میں سے ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور جو یہ بھی اگر ذہن میں آتا ہے کہ ظالموں کو سزا بھی ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح جو نیک ہوتے ہیں اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے، بہت ساری نعمتیں بھی دے رہا ہوتا ہے، تب جزا ملتی ہے۔ لیکن یہ جو جزا ہے یہ حقیقتاً کامل جزا نہیں ہے، ان کی جرائم کی کامل سزا نہیں ہے اور ان کی گئی نیکیوں کی کامل جزا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمانے میں کمی نہیں فرماتا، بلکہ ایک کا 10 عطا فرماتا، ایک کا 700 عطا فرماتا ہے اور ایک کا بے حساب عطا فرماتا ہے، اور یہ خلوص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو آپ تھوڑا بہت کسی کو کچھ ملتا ہوا دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ ایک جز ہوتا ہے، کامل جزا اور کامل سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آخرت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ 2 عذابوں کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہلکا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو یہ تھوڑی بہت جو سزا ملتی ہے یہ تھوڑی بہت ہے، کامل تو آخرت میں ملے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے فرمایا، یا ہر ایک کے لیے فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا، خیراً بھلائی کا کام کیا، یَرَہُ وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا کام کیا، یَرَہُ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو کامل طور پر ہر ایک ایک چیز کا حساب اور ایک ایک ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر شر کا حساب تو میدان محشر ہی میں ہوگا۔ تو دنیا میں جو تھوڑی بہت تکلیفیں پریشانیاں کسی ظالم پر بھی آ جاتی ہیں تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس کے جرم کی کامل سزا مل گئی۔ لہٰذا لازم ہے کہ ایک دن ایسا قائم کیا جائے جس میں انصاف ہو، اور اس دن کے قائم کرنے سے پہلے لازم اور ضروری ہے کہ قیامت واقع ہو اور یہ دنیا ختم کر دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ جو اپنے امر کن سے اس کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، کیا وہ اس کائنات کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ اپنے امر کن سے اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ قیامت قائم فرما دے گا، سب کو ختم فرما دے گا، پھر جب چاہے گا میدان محشر کے لیے سب کو اٹھا دے گا۔ تو اٹھانے کے لیے بھی اس کا امر کن کافی ہے کہ وہ اجزا جو قبر میں موجود ہوں گے، ایک ذرہ جزء لا یتجزا، ہر انسان کا ایک ایسا جز باقی رہ جاتا ہے جسم کا جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا۔ کریمنا صلی علی محمد بلغ العلا
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تربا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ من سال تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان دی میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان دی میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان دی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ زمین و زمان
تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں یہ جان تمہارے لیے، اب ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیمون جی مسیحوں صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل، سیادت کل، امارت کل، اصالت کل امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر،
وہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھوئے کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھوئے کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، کتاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، کتاب و تواں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، نہ روحے مین عرش بری، نہ لوگ مبین کوئی بھی کہیں، نہ روح امین عرش بری، نہ لوگ مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمز کلی ازل کی نہا تمہارے لیے، خبر ہی نہیں، خبر ہی نہیں جو رمز کلی ازل کی نہا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری، یہ بے خبری کہ خلق بری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری، یہ بے خبری کہ خلق بری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، امتی بھول جائیں گے، سنتے رہے کہ قیامت میں شفاعت تمام نبیوں کے پاس جب جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے
مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، مگر جب سرکار کے پاس جائیں گے تو آپ کے لب پر ہوگا میں ہی تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ سنتے رہے، مگر وہاں پر اللہ تبارک و تعالی بھلا دے گا، کیوں کہ حضور کا مرتبہ دکھانا ہے کہ دیکھو جو دنیا میں سنتے تھے آج وہ حقیقت ہے کہ خلق پھری خبر ہی نہیں کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اتنے کلام لکھے، کسی نے عرض کی اے حضرت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں آپ کو یہ موقع عنایت فرمائے کہ آپ اپنے لکھے ہوئے کلام میں سے کوئی کلام منتخب کر کے اس کا کوئی شعر پڑھیں تو وہ کون سا شعر ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا اگر یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے اجازت ملی تو میں اپنے اس کلام میں سے یہ شعر پڑھوں گا کہ صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ لوائے ہم کا جھنڈا جب حضور کے دست مبارک میں ہوگا اور ہم اس کے سائے میں چل رہے ہوں گے تو رضا کہہ رہا ہوگا صبا لوا کے تلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں یہ جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عالم اسلام کے بہت ہی مشہور و معروف الحمدللہ جن کی شہرت پوری دنیا میں اس وقت
ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیاز کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا سے آپ کو پیغامات بھی آتے ہیں، اور اپنے مسائل کے دریافت کے لیے آپ کو وہ آپ سے التماس بھی کرتے ہیں اور ہم سے فرمائش بھی کرتے ہیں کہ حضرت سے آج ہمیں یہ خطاب سننا ہے۔ حضرت ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اپنے موضوعات کو ان کے موافق بیان کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء سے محبت کرنے کی، ان کی صحبت اٹھانے کی اور ان کے احکامات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت فرمائے۔ آئیے اپنے مشفق و مہربان کا استقبال پرجوش نعروں سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة الفاتحہ، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے، اور گزشتہ درس میں مالک یوم الدین پر کچھ کلام ہوا تھا، جس میں مالک کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ مالک اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مملوک میں جس طرح کا چاہے تصرف فرمائے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کی عطا سے لوگ بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں مالک بنایا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی چیزوں میں تصرف کرتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، اپنا حکم اس میں جاری کرتے ہیں، لیکن خالق کا تصرف مبنی بر انصاف اور مبنی بر رحمت ہوتا ہے۔ ہمیں جب طاقت اور اقتدار حاصل ہو، ہم مالک ہوں کسی چیز کے، تو حد سے تجاوز بھی کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات عظیم ذات ہے، وہ سبحان ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور ظلم ایک عیب ہے، لہٰذا وہ اپنی مملوک میں جس طرح کا بھی تصرف فرمائے گا، یا تو عدل کے ساتھ ہوگا یا فضل کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اس میں یوم کے لفظ پر کلام کیا۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور دن کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ عرف عام میں ہماری بول چال میں دن کس کو کہتے ہیں؟ سورج نکل آیا بھائی دن نکل آیا، اور غروب ہو جائے تو دن ختم ہو گیا، تو یہ عام بول چال میں دن کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرف عام، یعنی معروف معنی، مشہور معنی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے دن شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو شریعت کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور روزے میں آپ نے معیار دیکھا کہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ دن میں روزہ رکھنا ہوتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد رکھتے ہیں یا پہلے ہی رکھ لیتے ہیں؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحری ہوتی ہے، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی دن شروع ہو گیا۔ قیامت کا دن ان دونوں میں سے کون سے معنی کا دن ہوگا؟ شرعی دن ہوگا یا عرفی دن ہوگا؟ تو یہ عرفی والا دن ہوگا کہ روشنی اور اجالا، سورج جو ہے وہ بلند ہوگا، اس اعتبار سے اس کا دن کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، تو قرآن عظیم کی آیت ہی میں اس کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ کتنا ہے؟ 50,000 برس کا ایک دن۔ تو اب ہم نے یہاں جو زندگی گزاری ہے وہ کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اس میں 15 سال تو آپ شروع
شعور حاصل ہوتے ہوتے، سمجھدار ہوتے ہوتے 15 برس تو یہی زندگی کے نکل جاتے ہیں، اور پھر کسی کی زندگی کم، کسی کی زیادہ، کوئی پتہ چلا 18 سال ہی کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی 22 سال کی عمر میں چلا گیا، کوئی 50 سال کی عمر میں۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اور وہاں خالی میدان محشر ہی کا دن اتنا بڑا ہے، اور پھر آگے تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ آگے تو پھر موت ہے ہی نہیں، کیونکہ موت ہی کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ شدید ترین عذاب میں کفار مبتلا ہوں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، شدید ترین۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے نا، ابھی دنیا میں ہیں تو ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ موت ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو یہ بہت شدید دن ہے، اور اس بارے میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ حضور وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی۔ کتنی تخفیف، کمی کی جائے گی، آسانی، کہ جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ اور میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو ذکر کر دی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بس اگر تو اسے نہیں دیکھتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور تو قائم کر سکتا ہے نا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے خالی تمہاری عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب اس خشوع اور خضوع اور محویت کے ساتھ تمام تر اطراف کی چیزوں سے بے پرواہ ہو کر صرف خالق ہی کی طرف متوجہ ہو کر جب بندہ اپنی عبادات بجا لاتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر ہی میں اپنی دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار میسر آ جائے جس کو، اس کے لیے اطراف کی مشکلات کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس عظیم ذات کا دیدار کس قدر بڑی نعمت ہے۔ تو جب وہ میسر آ جائے گا تو ان کے لیے وہ دن بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے فرض نماز ادا کرتا تھا اس سے بھی کم وقت میں وہ دن ان کے لیے گزر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک ہی وقت کو کسی پر لمبا کر کے گزار دے اور کسی پر بالکل مختصر کر کے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، ایک پر بہت طویل کر کے گزار دیا، ایک پر مختصر کر کے۔ تو میدان معاشر میں سبھی ہوں گے، کسی پر تو یہ 50,000 برس کا بن کر گزر رہا ہوگا اور انتہائی سخت ہوگا، اور کسی پر اس طرح سے گزر رہا ہوگا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کی نظیر حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی موجود ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے تو وہ الٹی پڑی تھی اور قبریں تھیں اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو آپ نے یعنی حیرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی اس کی کتنی زبردست قدرت ہے کہ وہ ان کو بھی زندہ کرے گا جو بالکل برس پہلے مٹی میں مل چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرما دی، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کی ایک سواری خچر تھا، اس پر بھی موت طاری کری، اور یہ اسی حالت میں انہیں 100 برس تک رکھا۔ 100 سال کے بعد ان کو اٹھا دیا اور پوچھا کم لبثت، یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ تو انہیں جب وفات دی گئی تھی تو کوئی صبح کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندہ کیا گیا تو شام جیسا وقت تھا، تو فرمایا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن ٹھہراؤں گا یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تو ٹھہرا رہا ہے یہاں 100 سال۔ تو 100 سال کو حضرت عزیر علیہ السلام پر ایک دن یا دن کا کچھ حصے کی طرح گزار دیا۔ اور پھر دونوں کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ دیکھو اپنے اس جانور کو دیکھو جو تمہارے ساتھ تھا، 100 برس میں اس کا جو حال ہونا چاہیے تھا وہی ہوا ہے، مر کھپ گیا اور اس کا گوشت ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں جدا ہو گئی، چند ہڈیوں کے آثار موجود تھے،
تو دیکھو یہ 100 برس گزرنے کی دلیل ہے کہ اس گدھے پر تو، اس خچر پر تو 100 برس اللہ نے 100 برس ہی کر کے گزارے، اور فرمایا کہ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اور ذرا اپنے اس کھانے کو دیکھو جو آپ لے کر ساتھ چلے تھے، کھانے اور پینے کی چیز، اس میں ذرہ برابر بھی بو پیدا نہیں ہوئی، تو وہ تو ایک پہر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو گرمی کی حدت سے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو محفوظ کرنے کے لیے فریج میں رکھتے ہو تبھی وہ اگلے دن آپ استعمال کر سکتے ہو، ورنہ گرمی کی وجہ سے کھانا خراب ہو جائے گا، یا اسے آپ گرم کرتے رہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تب وہ ٹھیک رہے گا، ورنہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو 100 برس میں 100 برس کا عرصہ اس خچر پر 100 برس کر کے ہی گزارا، اور اس کھانے پر بہت قلیل وقت گزارا کہ وہ ویسا ہی تر و تازہ موجود تھا۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک وقت کو کسی پر طویل کر کے گزارے اور کسی پر مختصر کر کے گزارے، اس کی قدرت سے کوئی بھی شے، کوئی بھی ممکن بعید نہیں ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 برس کا مقرر کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیا۔ سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے کہ خالق کو ماننا، اس کے رب ہونے کا اقرار کرنا۔ جب یہی نہیں کیا تو اب دنیا میں جتنی بھی چیریٹی کرتا رہے، جتنی بھی نیکی اور بھلائی کے کام کرتا رہے، وہ ہباء منثورا ہے، ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ پانی پر جیسے ایک بلبلا اٹھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پانی پر ایک بلبلی کی مثل ان کے اعمال ہیں، چاہے کروڑوں اربوں روپیہ انہوں نے چیریٹی پر، لوگوں کی خدمت پر خرچ کیا ہو، جب خالق ہی کو نہیں مانا تو مخلوق کی خدمت کا کوئی فائدہ انہیں حاصل آخرت میں نہیں ہو سکے گا۔ تو جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ دن انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے نظائر جو ہیں بہت سارے کتابوں میں موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے، چھت سے سانپ گر گیا۔ اب وہ دیہات وغیرہ تھے تو وہاں تو یہ چیزیں اکثر پائی جاتی تھی، ہمارے شہروں میں تو کم نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں تو اتنی پبلک ہے، تو پبلک سے تو یہ چیزیں وحشت محسوس کرتے ہیں اور یہ دور نکل جاتے ہیں۔ تو سانپ گر گیا تو اطراف میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن امام اعظم اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے۔ تو وہ محو اتنے تھے کہ اطراف کے خطرات سے بالکل آگاہی نہیں تھی۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ایک انصاری صحابی کو نماز کے دوران تیر لگ گیا، خون بہتا رہا اور وہ اسی طرح سے نماز ادا کرتے رہے۔ تو تیر لگنے کا احساس بھی نہیں ہوا اور وہ نماز میں محو ہے، تو اس کا مطلب کوئی اور ایسی چیز ہوگی نا کہ جس کی لذت ایسی ہوگی کہ یہ درد محسوس نہیں ہوا، ورنہ تو ذرا سی سوئی چبھ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، فوراً بندہ چونک جاتا ہے، دیکھتا ہے بھی کیا لگ گیا مجھے۔ ایک تیر لگ جائے، آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا پھر تو نماز باقی کہاں رہی، خون نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو وہ تو ٹوٹ تو گیا، نماز بھی ختم ہو گئی، لیکن ہم تو بات اس وقت کر رہے ہیں کہ ان کی محویت کی ان کو پتہ ہی نہ چلا، بات یہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے والے بالکل پائے گئے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کے بارے میں ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے تو تتیہ ایک جانور ہوتا ہے، اس نے 70 بار آپ کو نماز کی حالت میں ڈنک مارا، لیکن آپ کو بالکل اس کا احساس نہیں ہوا۔ بعد میں دیکھا تو خون رس رہا تھا، اس کے ڈنک مارنے کے نشانات موجود تھے۔ تو یہ محویت کا عالم تھا۔ ہونا یہی چاہیے کہ جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو اب آزمائش یہی ہے بندے کی کہ وہ کس طرح سے اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان احسانات کو یاد کرے، اپنے وجود کو یاد کرے، اپنے وجود میں پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کو یاد کرے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ایک اہتمام بنتا ہے اور یہ باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل متوجہ رکھے، ورنہ تو بات وہی ہے کہ اکثر میں دہراتا رہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، جو کچھ پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا اس کی بھی بات نہیں کر رہے کہ وہ بے نمازی ہے، اگرچہ ایک ہی نماز چھوڑتا ہو باقی پڑھ رہا ہو۔ جو نماز پڑھتا ہے ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں جو 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، وہ بھی گنتیاں پوری کر رہا ہے، کتنی نمازوں میں وہ خلوص کے ساتھ ایسا متوجہ ہو کہ کوئی چیز اسے پریشان نہ کر رہی ہو،
ایسی نماز کی ضرورت ہے، اور میں نے کئی بار آپ کو یہ بھی بتایا، اور اس کی ضرورت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ میں بار بار دہراتا اس لیے ہوں کہ کب کس کے دل پر چوٹ لگ جائے اور وہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائے اور وہ اس کو عملاً اپنی زندگی میں جگہ دے دے۔ کہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر طہارت قائم نہیں رہتی ہے، شریعت اجازت دے دیتی ہے، پانی نہیں ہے تیمم کی اجازت دے دیتی ہے، سفر میں ہے قبلے کا رخ معلوم نہیں ہے، تحری کرو، اندازہ کرو کس طرف ہوگا قبلہ، نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے لباس نہیں ہے تو بغیر لباس کے نماز پڑھ لو، کپڑے نجس ہیں اور کوئی پاک کرنے والا لیکوڈ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جس سے کپڑے پاک کر سکے، تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، اسی کپڑوں میں نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں عام حالات میں، نارمل حالات میں نماز کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن خاص حالات میں جب انسان مجبور ہوتا ہے تو رعایت مل جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ نماز کی حالت میں آپ کی توجہ خالق کی طرف ہو نہ ہو کوئی بات نہیں چلے گا۔ کبھی سنا؟ کسی کتاب میں پڑھا؟ نہیں۔ تو اب ہم اپنا احتساب کریں، اور کڑا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، کڑا احتساب، کیونکہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ اگر میں صرف یوں کر کے بیٹھ جاؤں اور میرے دل میں یہ ہو کہ میں آپ کو متاثر کرنے کے لیے ایسے کر رہا ہوں تو آپ کو تو نہیں پتہ، لیکن وہ دلوں کا حال جاننے والا مجھے لائن میں نہیں کھڑا کر لے گا قیامت کے دن، کیوں کیا تھا ایسا؟ واقعی کوئی کیفیت طاری تھی اور تم نے ایسے کیا تھا، یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کیا تھا؟ کہیں گزر رہے ہوں گے، اچانک ویسے نہیں پڑھتا اور لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا اس کو کھڑا نہیں کرے گا؟ کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے دل میں کیفیت طاری ہو اور وہ حقیقتاً اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہو۔ میں اور آپ اس پر بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ گناہ ہوگا کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، وہ عام طور پہ تو نہیں کر رہا، آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی حرام ہے۔ ہمیں کسی کے دل کا حال معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بندے اور رب کا بھی تعلق ہے، اس کو اپنے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ جب مجھے خالق اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا تو کیا اس سے یہ چیزیں چھپی ہوں گی، پوشیدہ ہوں گی، کہ میں نے عوام کی تعریف سننے کے لیے، عوام کو متاثر کرنے کے لیے عمل اختیار کیا تھا، یا واقعتاً کوئی کیفیت طاری تھی اس کے نتیجے میں؟ تو بات تو بہت آگے کی ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے وہ جلیل القدر، بڑی عظمت اور قدرت والا ہے، وہ زبردست وسعت علمی رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لہٰذا ایسی ذات کے بارے میں اگر کہیں جاتا ہوں، کسی دعوت میں جاتا ہوں، آپ کے سامنے آتا ہوں بن سنور کر، کپڑے صاف وغیرہ، ظاہر کو سنوارتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، باطن کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ میں آپ کے باطن پر اطلاع پا سکتا ہوں، نہ آپ میرے باطن پر اطلاع پا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس کے سامنے جا رہے ہیں جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، تو پھر وہاں نیتوں کا اخلاص لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت ضروری ہے یہ۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اہتمام کی ضرورت ہے، ترجمے یاد کریں، اور جو ہمیشہ پڑھی جانے والی نماز میں چیزیں ہیں، التحیات کا ترجمہ یاد کریں، دعائے قنوت کا آہستہ آہستہ ہو جائے گا، 6 مہینے سال میں ہو ہی جائے گا اگر کرتے رہیں تو۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے وہ چیز کہ جو قبر میں میرے لیے راحت کا سبب بنے گی، سب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نا 3 چیزیں قبر تک آتی ہیں، تمہارا مال، تمہارے رشتہ دار، تمہارا عمل وہیں ٹھہر جاتا ہے، باقی 2 واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بھئی یہاں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہاں کے لیے رہنے کے لیے ہمیں ضروریات زندگی کی حاجت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے رہنے کے لیے گھر چاہیے، مجھے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے، اور اس میں بھی موٹا یا پتلا، جس موسم کے اثرات سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے ویسا لباس چاہیے۔ اسی طرح مجھے خوراک کی ضرورت ہے، تو میں اپنی زندگی یہاں جہاں رہ رہا ہوں وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے اپنی ضروریات کو جمع کرتا ہوں، اس کے لیے ساری زندگی کوششیں کرتا رہتا ہوں۔ اور کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آ تو سکتا ہے نا کل، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں مر جاؤں، لیکن کل آئے گا تو میں کل کے لیے سال 2 سال 5 سال آگے جمع کرتا رہتا ہوں۔ تو ہمیں ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ
کہ یہاں سے اگر آج نہیں مرے یا آج انتقال نہیں ہوا، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، بہرحال نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا، قبر میں پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں جب رہنے جائیں گے تو وہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہاں رہنے کے لیے یہاں کی تیاری کی ہے، تو وہاں رہنے کے لیے یہاں سے تیاری کر کے جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہی وہ نماز ہے، یہی وہ عبادت ہے جو قبر کی وحشت کے مقام پر میرے لیے انس کا باعث ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سخت عذاب کی راہ میں اللہ کے فضل ہی سے رکاوٹ کا سبب بن جائے گی، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں، اس کو تو بہت اچھے طریقے سے خالق کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بارہا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ذرا آگے بڑھیں، جو گنتیاں پوری کر رہا ہے وہ آگے بڑھیں، کیونکہ بات بہت آگے کی ہے۔ اگر آپ بار بار اپنے آپ کو یہ کہیں نا کہ بات بہت آگے کی ہے، جس کے سامنے پیش ہونا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ جج کے سامنے پیش ہو جاؤ، جج کو کیا پتا ہے؟ اس کو جیسا گائیڈ کرو گے، سر یہ واقعہ یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، وہ جج سنے گا، گواہ دیکھے گا۔ اب جھوٹے گواہ ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کو کیا پتا سچ بول رہا ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا مالک یوم الدین کے روز جزا کا مالک، تو اس میں روز جزا کا ذکر فرمایا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ پہلے رحمان اور رحیم کا ذکر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو پہلے رحمان اور رحیم کا ذکر فرمایا۔ رحمان کہ وہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں پر پردہ نہ ڈالے۔ نعمت ستر کتنی زبردست نعمت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کرتا رہا ہوں، اس نے پردہ رکھا ہوا۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو کوئی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ستر کتنی زبردست نعمت ہے، اور پھر وہ اپنی رحمت کا رحیم ہونے کا مظاہرہ فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام پاک کا ذکر کرتے رہا کرو، یا سبحان یا سبحان یا سبحان۔ اس کا معنی ہے اے وہ ذات جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو جب تم یہ ذکر کرتے رہو گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جب صفات کا ذکر کرو گے تو ذاکر پر اس صفت کی تجلی پڑتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ عیب اور نقص سے پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں بھی پاک کر دے گا۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور ہمارے شامل حال ہو۔ تو یہاں مالک یوم الدین یعنی رحمان اور رحیم فرمایا کہ وہ تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، اور رحمت کا اظہار فرما کر جب تم اس سے رجوع کرتے ہو تو وہ تمہیں معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد مالک یوم الدین، اس میں جلال ہے، قاضی قضا فیصلہ فرما دے گا، روز جزا، نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ دے گا اور بد کو اس کی برائی کی سزا دے گا۔ تو یہ جلال، صفت جلال کا اظہار ہے یہاں پر، اور یہ اس لیے اس سے پہلے رحمت کے رحمت میں رحمان بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، کیونکہ رحمت غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غالب ہے، اور غضب کا اظہار کم فرماتا ہے وہ، لیکن میدان محشر میں غضب کا بھی اظہار بہت شدت کے ساتھ ہوگا۔ تو رحمان اور رحیم کو دیکھ کر اس کے بعد جو ہے مالک یوم الدین اس لیے فرمایا کہ رحمان اور رحیم کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید تو رکھے رحمان اور رحیم کی بنیاد پر، لیکن اس بنیاد پر عمل سے بالکل غافل نہ ہو جائے، کیونکہ آگے فرما دیا ڈرانے کے لیے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر یہ روز جزا کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ دین، ایک تو دین، ہم جب دین کا آتا ہے لفظ تو ہم کہتے ہیں دین یعنی اسلام، جیسے قبر میں بھی سوال ہوگا ما دینوں کا، تو جواب کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ اس کا شرعی معنی ہے، ایک دستور، ایک نظام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے عقل رکھنے والوں کی طرف بھیجتا ہے۔
اس کو دین کہا جاتا ہے، پھر اس کو عمل کے اعتبار سے شریعت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا شرعی معنی ہے۔ یہاں دین کا معنی ہے مالک یوم الدین میں، دین کا معنی ہے بدلہ، جزا، بدلے کا دن۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں پر شرعی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے، بدلے کا دن، جزا کا دن۔ تو اب مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ روز جزا کا مالک۔ تو یہاں پر پھر روز جزا کا ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ روز جزا کیا ہے اور روز جزا کیوں ضروری ہے۔ قیامت کو روز جزا کہتے ہیں، اور یہ واقع ہوگی، اور کیوں ضروری ہے اس کا واقع ہونا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا چل رہی ہے، بس لوگ آ رہے ہیں، ان کی عمر پوری ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ تو جو آخرت کے قائل نہیں ہیں یا خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی یہ چلتا رہے گا اسی طرح سے نظام۔ لیکن اگر عقلی اعتبار سے بھی سوچا جائے تو عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں آخرت ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، اور اس طرح سے ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایک ظلم سہتا رہتا ہے اور ظلم سہتے سہتے چلا جاتا ہے۔ نہ ظالم کو اس کے کیے کی کوئی سزا ملتی ہے، اور نہ مظلوم کو اس ظلم کے سہنے پر کوئی جزا دی جاتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جائے، اس کائنات کو دیکھا جائے، تو اس کائنات کا بنانے والا تو بڑا حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہے۔ تو اس حکیم ذات کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس ظالم کو سزا دی جائے، اور جو مظلوم ظلم برداشت کرتا رہا اور اس کو دنیا میں اس کا کوئی جزا نہیں ملی، بدلہ نہیں ملا، وہ ظلم سہتے سہتے مر گیا، اس کا مال چھین لیا، اس کے گھر والوں کو اغوا کر لیا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا، اور آپ تصور کرتے رہے ظلم کی مختلف صورتیں۔ تو کرنے والا جو ہے وہ ظلم کرتا رہا، اور ظلم کرتے کرتے چلا گیا، کوئی سزا نہیں ملی۔ تو حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کے ظلم سہنے کی جزا دی جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے اور ایک ایسا مقام قائم کر دیا جائے جہاں پر اس بات کا فیصلہ ہو۔ تو عقل ہی کہتی ہے، اور ہم خود سوچیں کہ جب ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور نہ عدالت سے ہمیں انصاف مل رہا ہوتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، سامنے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے؟ یا اللہ ابھی دنیا کو ختم کر دے اور انصاف کر۔ تو اس کے اندر سے، اس کے باطن سے، مظلوم کے باطن سے اس کا تقاضا ابھر کر آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکیم عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور اس لیے قیامت کا وقوع ضروری ہے عقلی طور پر۔ اور یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، قیامت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی سزا دے دے، دنیا میں ہی سزا دے دے جس نے جرم کیا ہے، اور اس کو جزا دے دے، دنیا باقی رکھے۔ دنیا کا ختم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جزا اور سزا اس وقت دی جا سکتی ہے کہ جب نامہ اعمال بند ہو جائے۔ تو نامہ اعمال کب بند ہوگا؟ جب دنیا ختم ہو جائے گی تبھی تو نامہ اعمال بند ہوگا، ورنہ تو کامل سزا بھی نہیں دی جا سکتی اور کامل جزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی کو ظلم کی سزا دی، وہ پھر ظلم کر رہا ہے، تو وہ تو سلسلہ رکے گا ہی نہیں۔ جیسے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو قتل کی بنیاد اس نے ڈالی۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں بھی قتل کا عذاب لکھا جائے گا۔ جو قتل کرے گا اس پہ تو ہوگا وبال، لیکن ایجاد کرنے والے پر بھی ہوگا۔ تو اگر دنیا کو ختم نہ کیا جائے تو قابیل کا نامہ اعمال ہی مکمل نہیں ہوگا، تو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کسی نے نیکی کا کام شروع کیا، مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ جب تک اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس مسجد میں نماز ادا کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی یا نہیں؟ تو جب تک دنیا کو ختم نہ کیا جائے تب تک اس کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا۔ تو جب نامہ اعمال جب تک مکمل نہیں ہوگا تو کامل بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کو ختم کیا جائے، اور ایک دن جزا کا ہو، بدلے کا ہو، جس میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کو اس پر کیے جانے والے
ظلم کے بدلے میں اس کے ساتھ اس کی فریاد کو سنا جائے۔ اور قرآن عظیم تو اس سے بھرپور ہے۔ یہ تو عقلی طور پر کہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اسلام کا قائل نہیں ہے، تو آپ اس کو قرآن کی دلیل تو نہیں دو گے نا۔ وہ کہے گا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو قرآن کی دلیل سے تو نہیں سمجھے گا، وہ عقلی دلیل سے سمجھے گا جو میں نے ابھی آپ کو دی، وہ عقلی دلیل سے اس بات کو سمجھے گا اور قائل ہو جائے گا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یا پھر ہٹ دھرم ہوگا، مکابر ہوگا، تو پھر وہ کہے گا میں نہ مانوں، تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے پاس وہ تنہائی میں جائے گا تو سوچے گا تو صحیح، اور بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اور قرآن عظیم جو مومنین ہیں ان کے لیے قرآن عظیم جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ تو دار امتحان ہے، اور امتحان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے۔ تو اس امتحان کا نتیجہ کب نکلے گا؟ نیک اور بد کے لیے کب نتیجہ نکلے گا؟ فرما بردار اور نافرمان کے لیے نتیجہ کب نکلے گا؟ جب ایک ایسا دن مقرر کیا جائے اور اس کائنات کو، اس دنیا کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ایک دن مقرر کیا جائے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے۔ تو یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ قرآنی دلیل ہے کہ بھئی آخرت قائم ہوگی اور پھر ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی سزا جزا نہ ملے، اس کا مطلب ظالم اور مظلوم کو آپ نے برابر کر دیا، نیک اور بد کو آپ نے برابر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ اگر جزا اور سزا نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوا، تو دونوں برابر ہی ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت قائم ہوگی۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ کیا برے کام کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر لیا، ان نجعلہم، کہ ہم انہیں کر دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح ہم انہیں کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا برے کام کرنے والے یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم انہیں ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے؟ سواء محیاہم و مماتہم، یعنی برابر ہے ان کی زندگی اور ان کی موت، یعنی ان کا جینا ان کے برابر اور ان کی موت ان کے برابر، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کیسا تم برا حکم لگاتے ہو، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ کہ اگر انصاف نہ ہو اور فیصلہ نہ کیا جائے اور قیامت قائم نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے اور مجرم برابر ہو گئے، کسی کو کچھ ملا ہی نہیں، نہ اس کو سزا ملی جس کا وہ مستحق تھا اور نہ کسی کو جزا ملی۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو یہ قرآنی دلائل ہیں کہ جس سے یہ بات بالکل واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ ایک دن قیامت کا قائم ہونے والا ہے جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ خود غور فرمائیں کہ اگر اس عقیدہ آخرت ہی کو نکال لو تو بچتا کیا ہے؟ اگر آج کوئی کسی کے ساتھ آج کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آخرت میں اس کی جزا، اللہ راضی ہوگا، آخرت میں اس کی جزا۔ کوئی سچ بول رہا ہے تو کس بنیاد پر؟ اللہ راضی ہوگا، آخرت میں اس کا بہتر بدلہ۔ کوئی عبادت کی مشقتوں کو برداشت کر رہا ہے تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ کوئی روزے رکھ رہا ہے شدید گرمی کی حالت میں تو کس بنیاد پر رکھ رہا ہے؟ آخرت پر اعتقاد کی بنیاد پر ہی تو رکھ رہا ہے۔ کوئی کسی پر ظلم کرنے سے خود کو روک رہا ہے تو کس بنیاد پر روک رہا ہے؟ کہ آخرت پر اس کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ تو اگر آخرت کا عقیدہ ہی زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں بچتا۔ آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ
گورنمنٹ کا قانون وغیرہ نہ ہو اور یہ ادارے نہ ہوں جو مجرم کو گرفت میں لائیں اور اس کو سزا دیں، تو پھر کیا ہو؟ ادارے چلے ختم کر دیتے ہیں، عدالتیں ختم کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر جس کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ تو اگر آخرت کا اعتقاد انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر جس کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا، اور نظم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو آخرت کا اعتقاد بنیادی لازمی عقائد میں سے ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور جو یہ بھی اگر ذہن میں آتا ہے کہ ظالموں کو سزا بھی ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح جو نیک ہوتے ہیں اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے، بہت ساری نعمتیں بھی دے رہا ہوتا ہے، تب جزا ملتی ہے۔ لیکن یہ جو جزا ہے یہ حقیقتاً کامل جزا نہیں ہے، ان کی جرائم کی کامل سزا نہیں ہے، اور ان کی گئی نیکیوں کی کامل جزا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمانے میں کمی نہیں فرماتا، بلکہ ایک کا 10 عطا فرماتا، ایک کا 700 عطا فرماتا ہے، اور ایک کا بے حساب عطا فرماتا ہے، اور یہ خلوص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو آپ تھوڑا بہت کسی کو کچھ ملتا ہوا دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ ایک جز ہوتا ہے، کامل جزا اور کامل سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آخرت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ 2 عذابوں کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہلکا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائے۔ تو یہ تھوڑی بہت جو سزا ملتی ہے یہ تھوڑی بہت ہے، کامل تو آخرت میں ملے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے فرمایا، یا ہر ایک کے لیے فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا، خیراً بھلائی کا کام کیا، یَرَاهُ وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا کام کیا، یَرَاهُ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو کامل طور پر ہر ایک چیز کا حساب اور ایک ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر شر کا حساب تو میدان محشر ہی میں ہوگا۔ تو دنیا میں جو تھوڑی بہت تکلیفیں پریشانیاں کسی ظالم پر بھی آ جاتی ہیں تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس کی جرم کی کامل سزا مل گئی۔ لہٰذا لازم ہے کہ ایک دن ایسا قائم کیا جائے جس میں انصاف ہو، اور اس دن کے قائم کرنے سے پہلے لازم اور ضروری ہے کہ قیامت واقع ہو اور یہ دنیا ختم کر دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ جو اپنے امر کن سے اس کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، کیا وہ اس کائنات کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ اپنے امر کن سے اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ قیامت قائم فرما دے گا، سب کو ختم فرما دے گا، پھر جب چاہے گا میدان معاشر کے لیے سب کو اٹھا دے گا۔ تو اٹھانے کے لیے بھی اس کا امر کن کافی ہے کہ وہ اجزا جو قبر میں موجود ہوں گے، ایک ذرہ جزء لا یتجزا، ہر انسان کا ایک ایسا جز باقی رہ جاتا ہے جسم کا جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک پانی کی بوند میں انسان کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے یا نہیں؟ جو باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، اور اس پانی کی بوند سے پورا انسان بن جاتا ہے۔ اسی میں گردے کی انفارمیشن ہے، اسی میں دل کی انفارمیشن ہے، اسی میں پورے جسم کی ساخت کی انفارمیشن ہے۔ اسی طرح پودوں کے بیج کو دیکھ لو تو پورے درخت کی انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ٹہنی کی، تنے کی، پتوں کی، جڑ کی، پھل کی، گودے کی، چھلکے کی، ساری انفارمیشن اس میں اللہ تعالیٰ نے بند فرما دی ہے۔ تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کن فرمائے اور کن کے ذریعے سے اس کائنات کو دوبارہ وجود عطا فرما دے، تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس آخرت کے تصور کو اپنے ذہن میں اجاگر رکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ متقین کی صفت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی یعنی قرآن عظیم، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کا یقین، اگر یقین جس کو آپ کہیں، یقین جو ہے وہ عمل پر ابھارتا ہے۔ تو اگر ہمیں آخرت کا یقین عمل پر ابھارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب
پیچھے یقین ذرا پختہ ہے، کامل ہے کہ بھئی آخرت ہے، جواب دہی ہے، اور میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہ کسی سے بھی کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے، اور غافل بھی نہیں ہے، اور قدرت بھی بڑی ہے، طاقت بھی اسے بہت حاصل ہے، اور ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رحمان و رحیم بھی ہے لیکن مالک یوم الدین بھی ہے، اسی لیے فرمایا غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، اور ذی الطول، بڑی قدرت والا، کیونکہ یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے جس میں پاور ہو، جسے قدرت حاصل ہو، یہ وہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام صفات کو کہ اس کی رحمت سے امید بھی رکھنا لازم واجب ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی واجب ہے، کہ رحمت کی امید کی بنا پر اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو غفلت کی دلیل قرار نہ دیا جائے، بلکہ اللہ رحیم و کریم ہے، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے گی میں رجوع کروں گا تو وہ معاف کر دے گا، یہ نہیں سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا، نہیں، پہلے دن یہ فیصلہ کریں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا، فیصلہ یہ ہونا چاہیے ہر مومن کا۔ پھر کوئی خطا اگر ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت فوراً رجوع کر کے اسے اللہ سے معاف کروا لے، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب بھی حاضری ہو بندہ اپنے نامہ اعمال کو پاک اور ستھرا لے کر حاضر ہو، کیونکہ وہ گناہ بخشنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور شدید عذاب دینے والا بھی ہے، اور یہ اس کی قدرت سے، اس کے علم سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی آخرت کا احساس اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔